نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي آمين يا رب العالمين. لاسٹ سیشن میں ہم نے آیت نمبر 135 تک کر لیا تھا سورہ نام. اب آج ہم آیت نمبر 136 سے آگے شروع کریں گے، اور بالکل آغاز میں ہی یہاں پر کچھ توہمات کا ذکر ہے جن میں مشرکین مکہ پڑے ہوئے تھے. جب بھی دین کی شکل بگڑتی ہے تو اس کے اندر بہت سی توہمات بھی جو ہے وہ ایڈ ہو جاتی ہیں. انفارچونیٹلی دین اسلام کے اندر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ دین اسلام میں تو ظاہر بات ہے کچھ ایڈ نہیں ہو سکتا. الحمدللہ اس کی جو سورسز ہیں ان کی حفاظت کا ذمہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے خود دیا ہوا ہے، لیکن مسلمانوں نے بہرحال اس کے اندر چیزیں ایڈ کر لی ہیں، وہ ہم سب جانتے ہیں. تو اس طریقے سے انہوں نے بھی اپنے دین کے اندر، ان کا دین تو ظاہر بات ہے بہت پروٹ ہو چکا تھا، تو اس میں بہت ساری ایسی چیزیں ایڈ کر لی تھیں جو دین کے اندر نہیں تھی. یعنی وہ جس دین کو فالو کر رہے تھے وہ دین ابراہیمی تھا، اور دین ابراہیمی تو بالکل سیدھا دین تھا جسے قرآن مجید میں دین قیم کہا گیا ہے. لیکن انہوں نے طرح طرح کی جو ہے وہ توہمات اس میں ایڈ کر لی تھی. شروع میں بالکل اس کے آغاز میں انہی کا ذکر ہے. تو فار ایگزامپل اولاد کو بتوں کے نام پر قربان کرنا، ٹھیک ہے، خصوصاً لڑکیوں کو ندامت کی وجہ سے زندہ دفن کر دینا، یہ ان کا ایک جو ہے شیوا تھا. اور یہ اتنا گھنونا فیل جو ہے وہ بڑے آرام سے وہ کر لیا کرتے تھے. بتوں کے نام پر اولاد قربان کر دی تھی، ٹھیک ہے، اس کے نام پہ جو ہے قربانی دے دی، یا پھر خاص طور پہ لڑکیوں کو تو خاص طور پہ اس حوالے سے قربان کیا جاتا تھا. پھر مویشیوں اور کھیتوں کو بتوں کے لیے خاص کر دینا، یہ ان کے ہاں ایک رواج تھا کہ جی یہ فلاں جو مویشی ہے یہ فلاں بت کے نام ہے، اب اس کو کوئی نہیں کھا سکتا. یہ فلاں کھیتی جو ہے یہ فلاں بت کے نام ہے، ایسے کوئی نہیں استعمال کر سکتا، ٹھیک ہے. اور عقیدہ رکھنا کہ اس کو کوئی استعمال نہیں کر سکتا. کچھ مویشیوں پر سواری کرنا یا ان سے کام لینا حرام کر دے دینا. اپنے طور پہ ہی کچھ جو مویشی تھے یا سواریاں تھیں ان کو مختص کر دیا جاتا تھا کہ ان کو جو ہے سواری کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا. اپنے طور پہ یہ من گھڑت چیزیں جو ہیں وہ طے کی ہوئی تھیں. پھر کچھ مویشیوں کے حوالے سے ان کا تصور یہ تھا کہ اس کا جو بچہ ہے وہ صرف مرد کھا سکتے ہیں، عورتیں نہیں کھا سکتی. اگر مردہ پیدا ہوتا ہے تو پھر عورتیں بھی کھا سکتی ہیں، لیکن اگر زندہ رہے، ظاہر بات ہے کہ وہ اگر بچہ پیدا ہوتا ہے وہ زندہ پیدا ہوتا ہے تو پھر وہ صرف اسے ذبح کر کے یا کاٹ کے صرف مرد ہی کھا سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہلاکت میں پڑ گئے وہ لوگ جنہوں نے اولاد کو قتل کیا اور حلال چیزیں اپنے پر حرام. یہ سب جو ہے یہ دین حق کا حصہ نہیں تھا. یہ بعد میں انسانوں نے اپنی ہی من گھڑت ایک من گھڑت انداز میں اپنے پاس اس میں ایڈ کر لیا. پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے اپنی نعمتوں کا ذکر کیا کہ یہ نعمتیں اللہ تعالیٰ نے تمہیں دی ہیں، اس لیے ان کو استعمال کرنے یا نہ کرنے کے حوالے سے اللہ تعالیٰ ہی انسٹرکشن دیں گے، اور کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ انسٹرکشن دے دے. تو ان کا ذکر ہے پھر یہ کہ سارے باغات ہم نے بنائے ہیں، بعض جو ہیں بیلوں پر چڑھتے ہیں، بعض نہیں بھی چڑھتے. کھجور کے درخت ہیں اور کھیتیاں ہیں جن سے مختلف قسم کے پھل کھانے کے لیے ملتے ہیں. زیتون اور انار ہیں جو ایک دوسرے سے مشابہ بھی ہیں اور نہیں بھی مشابہ. یہ سب کس نے پیدا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں. تو اب نصیحت اللہ فرما رہے ہیں یہ سب تمہارے لیے ہے، ان کو کھاؤ، اپنے اوپر حرام نہ کرو، ان کا حق ضرور ادا کرو. ہاں حق اس کا ادا کرو، جیسے کہ صدقہ عشر جو ہے وہ 10واں حصہ ہوتا ہے اگر زمین بارانی ہو، اور 20واں حصہ ہوتا ہے اگر ٹیوب ویل کے ذریعے سے یعنی اس کو سیراب کیا گیا، کیونکہ اس میں ایڈیشنل آپ کو پتہ ہے کاسٹ آتی ہے، تو اس لیے اس کی اس کا جو عشر ہے وہ کم ہوگا. تو مویشی اونچے اور چھوٹے قد کے پیدا اسی نے کیے ہیں، اس لیے انہیں کھاؤ، شیطان کے پیچھے لگ کر انہیں حرام نہ کر دیا کرو. اس طرح 8 نر اور مادہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، اسی نے پیدا کیے ہیں، بھیڑ، بکری، اونٹ اور گائے. ٹھیک ہے، ان چاروں کے جو پھر جو ہے جو نر اور مادہ یہ 8 ٹوٹل بنتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ اسی لیے پیدا کیے ہیں، اس کو کھاؤ، ان کو خاص طور پہ کنزیوم کرنے کے لیے ان کو پیدا کیا ہے. ان سب کے نر و مادہ مل کر 8 بنتے ہیں. کیا اللہ نے ان کو پیدا ہونے والے مواشی کو حرام کر دیا یا تم اپنے پاس سے کر رہے ہو؟ جب اس نے نہیں کیا تو کسی کا حق حاصل نہیں، کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ ایسا کرے. اور دلیل پیش کرو ان کی حرمت کے حوالے سے اگر تم سچے ہو. ٹھیک ہے، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جھوٹ ہے جو اللہ تعالیٰ پر باندھا جاتا ہے، اور اس سے ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھے.
ٹھیک ہے، اور یہ جو برے راستے جو ہیں جنہوں نے بھی تیار کیے، جنہوں نے بھی جو ہے انسانیت کو اصلاح پہ لگایا، اب ان کو بہت بہت سخت وبال اس کی وجہ سے پہنچے گا۔ یہ حدیث موجود ہے، صحیح بخاری کی روایت موجود ہے کہ آپ سے فرمایا کہ میں نے عمر بن لہی کو جہنم میں اپنی انتریاں کھینچتے ہوئے دیکھا۔ اس نے سب سے پہلے بتوں کے نام پر وسیلہ اور حام وغیرہ جانور چھوڑنے کا سلسلہ شروع کیا تھا۔ یہ خاص نام تھے، خاص قسم کے جانور تھے جن کو انہوں نے حرام کر دیتے تھے جو مشرکین تھے۔ تو وہ جس شخص نے یہ سلسلہ شروع کیا تھا تو اس کو آپ نے دیکھا جہنم میں کہ وہ اس طریقے سے اس کی حالت تھی۔ اور امام ابن کثیر فرماتے ہیں کہ یہ عمر بن لہی جو خزاع قبیلے کے سرداروں میں سے تھا، جو جرہم قبیلے کے بعد خانہ کعبہ کا والی بنا تھا۔ اس نے سب سے پہلے دین ابراہیمی میں تبدیلی کی اور حجاز میں بت قائم کر کے لوگوں کو ان کی عبادت کرنے کی دعوت دی اور مشرکانہ رسمیں جاری کی۔ بہرحال مقصود آیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مذکورہ 8 قسم کے جانور پیدا کر کے بندوں پر احسان فرمایا ہے۔ ان میں سے بعض جانوروں کو اپنی طرف سے حرام کرنا، اللہ کے احسان کو رد کرنا اور شرک کا ارتکاب کرنا۔ صاحب احسن البیان ہے وہ اس پہ یہ جو ہے انہوں نے حصہ یہ پارٹ لکھا ہے اس کے اوپر۔ اب آگے جو ہے آیت نمبر 146 سے پھر 154 تک جو آیات ہیں، اس کے اندر یہود کی طرف سے جو سازشیں ہو رہی تھیں، خاص طور پہ جو شرارتیں چل رہی تھیں، ان کا ذکر ہے۔ تو ان کو ایک نصیحت بھی کی گئی۔ تو یہود حلال و حرام کے حوالے سے جو ہے کچھ مسلمانوں کے ذہن میں غلط باتیں ڈال رہے تھے، تو ان کا رد کیا گیا۔ نیز ان ابدی محرمات کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا جو ہر شریعت میں حرام رہی۔ نہیں، اگر اللہ فرماتے ہیں کہ تم اپنے پاس سے کیوں چیزیں حرام کر رہے ہو، جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے حرام کی ہیں ان کو سنو اور ان کو اپنے پلے باندھ کر ان سے بچنے کی کوشش کرو۔ اور اس طرح سے بہت ہی یہ اہم آیات ہیں۔ اس کے حوالے سے آپ سے نے بھی فرمایا تھا کہ یہ اللہ کی وصیتیں ہیں جو ہمارے لیے، ٹھیک ہے، تو اس کا ذکر ہم ابھی کریں گے۔ تو یہودیوں نے شرارتاً ایک بات کی کہ دیکھو دین اسلام کیسے برحق ہو سکتا ہے جبکہ اس میں حرام کو حلال کیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ کئی ایسے گوشت ہیں جو کہ حرام ہے، اسلام نے اسے حلال کر دیے۔ یہ ان کا ایک دعویٰ تھا، ان کا ایک الزام تھا۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ جو بھی چیزیں یہود پر حرام تھیں، مثلا ناخن والے جانور، اب یہ چیزیں جو تھیں یہود پر حرام تھیں بے شک، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ جیسے اونٹ ہو گیا، شتر مرغ، بطخ وغیرہ، یہ جو جن کے پنجے ملے ہوتے ہیں تو وہ ان کے اوپر حرام قرار دے دی گئی تھی، لیکن یہ ان کی اپنی شرارت کی وجہ سے تھی۔ یہ کوئی اللہ کی طرف سے حکم نہیں تھا، لیکن کیونکہ انہوں نے کچھ کی ہوگی، سرکشی کی ہوگی، جس کی وجہ سے پھر ان کو جو ہے یہ سزا کے طور پر ان کے اوپر یہ چیز حرام ہو گئی۔ یا پھر گائے بکری کی چربی سوائے اس کے جو ہڈی سے لگی ہو، یعنی وہ جو جیسا دمبے کی ہوتی ہے چربی پیچھے کی، وہ اب اس طرح کی چربی ہوتی تھی، لہٰذا وہ ان کے اوپر حرام تھی۔ ہاں، ہڈی کے ساتھ لگی ہوئی تو پھر جائز تھی۔ اب یہ بھی ان کی اپنی شرارت کی وجہ سے تھی۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ان کی سرکشی کی وجہ سے ان پر حرام ہو گئی تھی چیزیں، ورنہ پہلے یہ سب چیزیں حلال ہی تھیں۔ تو ان کا جو سارا مسئلہ ہے اس کو ان کے اعتراض اور الزام کو جو ہے اس طریقے سے رد کر دیا گیا۔ پھر مشرکین کا باطل تصور کہ اگر اللہ نہ چاہتا تو وہ اور ان کے باپ دادا شرک نہ کرتے۔ اس پر اللہ کا جواب کہ اس بات پر ان کے پاس کوئی علم ہے تو بتائیں، ورنہ ان باتوں کی کوئی بنیاد نہیں ہے۔ یہ ظن کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ کی حجت ان پر تمام ہو چکی ہوئی ہے۔ اب ان کے پاس انکار کرنے کا کوئی جواز باقی نہیں بچا۔ اب اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو میں تمہیں بتاتا ہوں تمہیں کہ وہ حرام چیزیں کیا ہیں جو ہمیشہ سے میں نے حرام قرار دی ہیں۔ ان ابدی محرمات کو سامنے رکھو اور ان سے بچنے کی کوشش کرو، نہ کہ یہ ہے کہ تم اپنے پاس سے چیزوں کو حرام کرتے پھرو۔ اور اس میں سب سے بڑی کیا ہے بات، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ سب سے پہلے جو چیز حرام قرار دی ہے اللہ تعالیٰ نے وہ ہے شرک۔ پھر والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے حق کے بعد جو سب سے بڑا حق ہے وہ والدین کا ہے، اور والدین کے ساتھ جو بدسلوکی کرنا جو ہے یہ بہت بڑا ایک حرام ہے۔ پھر اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل مت کرو، اس کے رازق تم نہیں اللہ تعالیٰ ہی ہیں۔ بے حیائی کے قریب بھی مت جاؤ، خود خواہ یہ ظاہر ہو یا پوشیدہ۔ بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ فحاشی کیا ہے، اس کی ڈیفینیشن خود قرآن مجید میں سورہ اسراء میں آ جاتی ہے کہ یہ فحاشی کیا ہے، لا تقربوا الزنا انہ کان فاحشہ وساء سبیلا، کہ زنا کے قریب بھی مت جاؤ، یہی فحاشی ہے اور یہی برا راستہ ہے۔ تو اب زنا کے قریب لے جانے والی کوئی بھی شے ہے، چاہے وہ کوئی ناول ہو، چاہے وہ کوئی سٹوری ہو، چاہے وہ کسی نامحرم خاتون کی طرف دیکھنا ہو، یا نامحرم خواتین کا بے پردہ ہو کر نامحرموں کے سامنے آنا ہو، یہ سب جو ہیں بیسیکلی یہ اقدام زنا ہے۔ تو جتنے بھی یہ راستے جو زنا کی طرف جاتے ہیں وہ سب کے سب فحاشی کے زمرے میں آتے ہیں، وہ انہیں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ فحاشی کہتے ہیں۔
اور ہر قسم کی فحاشی سے بچنے کا کہا گیا، چاہے وہ ظاہر ہو چاہے پوشیدہ ہو۔ کسی بھی جان کو ناحق قتل مت کرو، یتیم کا مال نہ کھاؤ بلکہ عمدہ طور پر اس کے مال کی حفاظت کرو، ناپ اور تول کو عدل کے ساتھ پورا کرو، ہمیشہ عدل کی بات کرو اور جانب داری نہ برتو، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیے گئے عہد کو پورا کرو، اور اللہ تعالیٰ کی کتاب ہی سیدھا راستہ ہے، بس اسی کی پیروی کرو۔ تو یہ ہیں وہ چیزیں جو کہ اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ یہ ہمیشہ سے حرام رہی، ہر شریعت میں حرام رہی، یہ امت مسلمہ کے لیے بھی اس طریقے سے حرام ہے جیسے سابقہ شریعتوں میں حرام تھیں۔ ان سے بچنے کی بات ہو رہی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی شان یہ بیان فرمائی کہ، اور یہ ابن مسعود سے روایت ہے رضی اللہ عنہ، وہ فرماتے ہیں جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وصیت کو دیکھنا چاہتا ہو جو آپ کی آخری وصیت تھی، تو وہ ان آیات کو جو ہے یہاں تک پڑھ لے، ٹھیک ہے۔ اور ابن عباس جو ہے فرماتے ہیں سورۃ انعام میں محکم آیات ہیں، پھر بھی اور پھر یہی آیات آپ نے تلاوت فرمائی۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب سے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص ہے جو میرے ہاتھوں پر ان تین باتوں کی بیعت کرے، پھر آپ نے یہی آیات تلاوت فرمائی اور فرمایا جو اسے پورا کرے گا وہ اللہ سے اجر پائے گا، اور جو ان میں سے کسی بات کو پورا نہ کرے گا تو دنیا میں ہی اسے شرعی سزا دے دی جائے گی، اور اگر سزا نہ بھی دی گئی تو پھر اس کا معاملہ قیامت پر ہے، اگر اللہ چاہے تو اسے بخش دے اور اگر چاہے تو سزا دے۔ مستدرک حاکم۔ یعنی یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ وصیت ہے، جو آخری وصیت ہے وہ یہی تھی، انہی باتوں کا آپ نے بھی جو ہے وہ حکم دیا تھا، اور یہ اللہ تعالیٰ کی بھی وصیت یہی ہے ہمارے لیے، تو ان کو اپنے پلے باندھنا ہے اور ان سے بچنے کی کوشش کرنی ہے۔ اس کے بعد جو ہے آیت نمبر 155 سے 165 تک قرآن کی عظمت کو بیان کیا گیا ہے، قرآن کا اتمام حجت ہونا، اس کے بعد بھی ایمان نہ لانے والوں پر وعید اور صراط مستقیم کی تعریف بھی بیان کر دی گئی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں قرآن جو بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے نازل کیا ہے، اس لیے سب اسی کی اتباع کرو اور اللہ کی نافرمانی سے بچو، ایسا نہ ہو کہ کہیں تم جو ہے کافر ہو بعد میں افسوس کرنے لگو کہ ہم سے پہلوں کو تو کتاب دی گئی جبکہ ہم غافل رہے، تو ہمیں کیوں نہیں کتاب ملی۔ تو ایسی بات نہ ہو، اس سے ظالم کون ہے جو اللہ کی آیات کو جھٹلائے، ٹھیک ہے، تو اس سے زیادہ بڑا ظالم کوئی نہیں ہو سکتا، اس لیے اللہ کی آیات تمہارے تک آ چکی ہیں اور تم ان کو قبول کرو۔ تو اب یہ کس بات کا انتظار کر رہے ہیں؟ اب اللہ تعالیٰ جو ہے ڈانٹتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہ کس بات کا انتظار کر رہے ہیں؟ What else do they want؟ جب یہ قرآن مجید آ گیا اور حقیقت واضح ہو چکی تو اب یہ کس بات کا اب انتظار کر رہے ہیں کہ کیا فرشتے آ جائیں، اللہ تعالیٰ کے بڑے فرشتے جو ہیں ان کا نزول ہو جائے، یا اللہ تعالیٰ خود ہی آ جائے تب یہ مانیں گے؟ تو یہی ہے کہ رب کی بڑی نشانیاں ظاہر ہو جائیں، جب یہ نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر ایمان کی توفیق نہیں ملتی ہے، تو ابھی موقع ہے، ایمان کی طرف آ جاؤ، نہیں کہ بدلہ جو ہے اللہ فرماتے ہیں کہ نیکی کا بدلہ جو ہے وہ مل کے رہے گا، اور جو برائی اتنی ہی لکھی جاتی ہے اتنی، یعنی نیکی کا بدلہ جو ہے وہ تو 10 گنا جو ہے آپ کو ملتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خصوصی فضل ہے کہ جو بندہ نیکی کرتا ہے تو 10 گنا اس کا جو ہے وہ اندراج ہوتا ہے، جب برائی کرتا ہے تو صرف وہی برائی لکھی جاتی ہے، اللہ کا فضل ہے۔ تو اسی کو اس سے استفادہ حاصل کرتے ہوئے آخرت کا سامان کر لو۔ آپ انہیں بتا دیں کہ میرا راستہ سیدھا ہے، میں دین قیم پر ہوں جو کہ ابراہیم علیہ السلام کا دین ہے، اور آپ انہیں بتائیں کہ کیا میں اس رب کو جو ہر شے کا رب ہے چھوڑ کر کسی اور رب کو تلاش کروں؟ کیسی تم باتیں مجھ سے کہہ رہے ہو؟ اس دن کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اور بتا دیا جائے گا جس میں بھی تم اختلاف کرتے تھے، اللہ نے بعض کو بعض پر دنیا میں فضیلت دی ہے اور اسی حساب سے حساب کتاب ہوگا، اللہ تعالیٰ جو ہے بہت جلد حساب لینے والا ہے اور یقیناً جو ہے رؤوف الرحیم ہے۔ تو یہ اس طریقے سے سورہ انعام کا یہاں پہ اختتام ہوتا ہے۔ اس کے بعد سے سورہ اعراف ہے، اگین بہت ہی اہم مکی صورت ہے، طویل مکی صورتوں میں اس کا شمار ہوتا ہے، اور اس کا جو زمانہ نزول ہے تقریباً وہی ہے جو سورہ انعام کا ہے، یعنی 10 سے 13 نبی کے درمیان کے زمانے میں یہ نازل ہوئی، اور اصل مضمون جو ہے دعوت رسالت ہے، ٹھیک ہے، دعوت کو ایک زمانہ گزر چکا ہے، کفار کی ضد اور ہردرمی جو ہے وہ برابر جاری ہے، اب تنبیہ اور ڈراوے کا رنگ جو ہے اس میں آپ کو غالب نظر آئے گا، سابقہ قوموں کے واقعات کے ذریعے سے انذار کیا گیا ہے، پھر بعد میں خطاب جو ہے اس کا رخ اہل کتاب کی طرف پھر جاتا ہے، کیونکہ ہجرت قریب ہے اور ہجرت کے فوراً بعد ان سے پارا پڑنے والا ہے، اور نیز یہ بات بھی تھی کہ مکی دور کا جو آخری حصہ تھا اس میں یہ جو مشرکین تھے یہ یہودیوں کے پاس جانا شروع ہو گئے تھے اور ان سے ٹپس لے رہے تھے کہ ہم اس دعوت کو کیسے روکیں، اور اس پہ یہودیوں نے سازشیں شروع کر دی تھیں اور طرح طرح کی باتیں جو ہیں وہ سکھا کر بھیجتے تھے مشرکین کو، تو اس لیے ان کو بھی جواب دینا مقصود تھا۔
تو اب پھر بیچ میں اہل کتاب کی طرف رخ آگے بڑھ جائے گا۔ تو آخر میں حکمت تبلیغ کے حوالے سے اہم ہدایت دی گئی ہیں اور مخالفین کی روش پر صبر کرنے کی تلقین کی گئی ہے کہ آپ اپنا کام جاری رکھیے اور جو ہے صبر اور مثابرت کے ساتھ جو ہے اس کام کو آگے بڑھائیے، چاہے اس راستے میں آپ کو کتنی ہی مشکلات جو ہے سہنا پڑے۔ پھر جو 1 سے 10 آیات ہیں یہ سورہ اعراف کی، اس میں قرآن کی پیروی کی تلقین کی گئی ہے، ظالم قوموں سے کے انجام سے عبرت دلائی گئی ہے، اور روز محشر کی بات اس کا جو ہے ذکر ہے۔ تو آپ اس اس قرآن کے ذریعے سے ڈراتے رہیں، اور یہ یاد دہانی ہے مومنین کے لیے، ان کو بھی اس سے فائدہ ہوتا ہے۔ آپ اس لیے اس قرآن کی تبلیغ جاری رکھیے، اور باقی سب لوگ بھی اسی کی اتباع کریں اور اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی پیروی سے بچیں۔ کتنی ہی بستیوں کو ہم نے تباہ کر دیا، اللہ فرماتے ہیں، اور جب وہ تباہ ہونے لگے تو انہوں نے اقرار کیا کہ وہی ظالم ہے۔ تو ہم ضرور ان سے بھی جن کی طرف رسول بھیجے گئے ہیں علیہ السلام پوچھیں گے، اور ان رسولوں سے بھی پوچھ کر رہیں گے، اور ان پر سارے حقائق بیان کر کے رہیں گے، اور اس دن حساب کتاب لازمن ہو کر رہے گا۔ اور یقیناً ہم نے آباد کیا تمہیں دنیا میں، اور یہاں تمہارے لیے زندگی کے اسباب بھی فراہم کیے، لیکن کم ہی تم جو ہے شکر کرتے ہو۔ تو یہ بالکل آغاز ہے، کچھ جو ہے تعارف اللہ تعالیٰ نے اپنا کروایا، کچھ جو ہے تنبیہ کا عنصر نظر آ رہا ہے آپ کو، شروع سے ہی ذکر ہے کہ کتنی بستیاں ہم نے ہلاک کر دیں اسی جرم کی پاداش میں کہ انہوں نے ہماری بات نہیں مانی، ظلم کیا۔ تو یہ آغاز سورہ اعراف کا اس طریقے سے ہوتا ہے۔ اس کے بعد پھر ساتھ ہی قصہ آدم اور ابلیس آ جاتا ہے۔ یہ جو ہے خاص طور پہ یہاں پہ جو ٹاپک ہے وہ فحاشی ہے، اور کیونکہ پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ جو ابدی محرمات کا ذکر آیا سورہ انعام میں، اس میں بھی فحاشی کا ذکر آیا تھا۔ تو یہاں پہ خاص طور پہ شروع میں ٹاپک فحاشی ہے، اس لیے اس کانٹیکسٹ میں پھر اس پورے واقعے کو کھول کے بیان کیا گیا۔ اور اس سے پہلے جو سورہ بقرہ میں ہمیں نظر آتا ہے یہ واقعہ، اس سے قدرے تفصیلاً یہاں پر آیا ہے۔ تو اس کو ہم جو ہے دیکھتے ہیں کہ سجدے کا حکم ہوا جب سب نے سجدہ کیا، لیکن ابلیس نے نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ کا سوال کہ کیوں سجدہ نہیں کیا؟ جواب کہ میں بہتر ہوں، مجھے آگ سے تو نے پیدا کیا، اسے تو نے مٹی سے پیدا کیا۔ اللہ کا فیصلہ کہ آسمان سے اتر جا، یہاں رہنے کا حق مجھے نہیں ہے۔ مہلت کی درخواست قبول ہوگی اس کی۔ ابلیس کا کہنا کہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، اس لیے میں قسم کھاتا ہوں کہ ایک سیدھی راہ پر بیٹھ کر ہر سمت سے انسانوں کو بہکانے کی پوری کوشش کروں گا، اور آپ ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہ پائیں گے۔ تو یہ اس نے چیلنج کیا تھا اللہ تعالیٰ کو، اور اپنے اس جو ہے اس کے بعد سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت مل گئی تھی اسے، اور یہ اسی مشن پہ لگا ہوا ہے جو کہ جس کا اس نے ادا کیا تھا۔ اللہ کا جواب کے ذلیل ہو کر یہاں سے اتر جا، جو بھی تیرا کہنا مانے گا تو سب کو میں جہنم سے بھر کے رہوں گا۔ آدم اور حوا علیہ السلام کو حکم ہوا کہ جنت میں وہ رہیں، لیکن ایک شجر کا ذکر ہوا کہ اس کے پاس نہ جائیں، لیکن شیطان نے انہیں وسوسہ ڈال کر گمراہ کر دیا تاکہ انہیں بے پردہ کر دے۔ اب یہ خاص طور پہ یہاں پر اس کانٹیکس میں بات ہو رہی ہے کہ جب انہوں نے پھل کھایا تو وہ ان کی شرم گاہیں جو تھیں وہ ایک دوسرے کے اوپر وہ منکشف ہو گئیں اور وہ ان کو چھپانے لگے۔ آگے ذکر آ جائے گا۔ تو اس نے یہ کہا کہ اس کو کھا کر آپ ہمیشہ یہاں نہ رہ جائیں، یعنی آپ کو منع اس لیے کیا گیا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ آپ اسے کھا کر ہمیشہ یہیں کے ہو کے رہ جائیں۔ تو اس لیے آپ کو اس لیے جو ہے انہوں نے اس لیے جو ہے شیطان نے ابلیس نے دونوں کو آدم اور حوا علیہ السلام کو جو ہے اس طریقے سے بہکایا، اور وہ ان کی باتوں میں آگے، کیونکہ ظاہری بات ہے اس نے جس طریقے سے بات کی تھی اور پھر قسم بھی کھائی تھی اللہ تعالیٰ کی کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، اس لیے بہرحال وہ اس کی باتوں میں آ گئے۔ جب انہوں نے شجر کا پھل جو بھی تھا وہ کھایا تو ان کی شرم گاہیں ایک دوسرے پر ظاہر ہو گئیں، اور دونوں انہیں جنت کے پتوں سے ڈھانپنے لگے، اور پھر دونوں کو ندامت ہوئی۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے وہ کلمات سکھائے جن کا ذکر یہاں پہ آ جاتا ہے کہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ تو یہ دعا جو ہے ان کو سکھائی گئی، یہ دعا انہوں نے پڑھی، اور اس کے ذریعے سے ان کی جو ہے معافی کا معاملہ ہوا۔ تو اے بنی آدم، اللہ تعالیٰ یہ سارا ایکسپلین کرنے کے بعد کیا فرماتے ہیں کہ اے بنی آدم، تمہارے لیے یقیناً اللہ تعالیٰ نے لباس اتارا ہے، اس میں تمہارے لیے زینت کا سامان بھی ہے اور تمہاری شرمگاہوں کو ڈھانپنا بھی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب یہ کانٹیکسٹ ہے، یعنی اس کانٹیکسٹ میں یہ پورا واقعہ آ رہا ہے۔ یہاں پہ خاص طور پہ اس چیز کو ہائی لائٹ کیا گیا۔ سورہ بقرہ میں جب ہم نے یہ واقعہ دیکھا تھا تو وہاں ٹاپک ہدایت چل رہا تھا، تو اسی حوالے سے جو اس کا پھر آخری مقام تھا اس میں آیا تھا نا کہ وَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ تو وہاں پہ بات آئی تھی کہ ہدایت جیسے جب بھی میری طرف سے ہدایت تمہارے پر آتی رہے گی تو تم جو اس کو فالو کرے گا اس کے لیے کوئی حزن نہیں ہوگا، کوئی خوف نہیں ہوگا۔ تو ٹاپک کیونکہ ہدایت چل رہی تھی اس لیے جو اس کا کنکلوژن تھا وہ بھی ہدایت پر ہوا۔ یہاں پہ ٹاپک جو ہے وہ اب فحاشی ہے، اسی کانٹیکس میں پھر اس کا کنکلوژن جو ہے وہ اس پہ ہوا ہے۔
اور اے بنی آدم کہیں شیطان تمہیں فتنے میں نہ ڈال دے جس طرح اس نے تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکلوایا اس حال میں کہ ان کو برہنہ کر دیا. تو مشرکین جب بھی کوئی اچھا اس پہ جو ہے اللہ فرماتے ہیں کہ جو مشرکین جو ہے جب بھی کوئی فحاشی کا کام کرتے تھے خاص طور پہ ننگا طواف کرتے تھے تو کہتے ہیں کہ انہوں نے آبا کو اسی پر پایا ہے اور یہی دین کا حصہ ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے, یہ بالکل جھوٹ ہے جو اللہ تعالیٰ سے منسوب کیا جا رہا ہے. اور اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو جب بھی مسجد جاؤ تو زینت کا خیال رکھا کرو اور کھاؤ پیو جو بھی اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیا ہے اسے اس بات سے صاف مت کرو, اور ہر قسم کی فحاشی چاہے وہ کھلی ہو یا چھپی ہو اس سے پرہیز کرو, اس سے جو ہے وہ بچ کے رہو. تو یہ یہاں پہ جو ہے ہمارا جو آج کا جو ہے لیکچر ختم ہوتا ہے. اب انشاءاللہ ایک چھوٹی سی بریک ہوگی, اس کے بعد پھر انشاءاللہ ہم کویشچن آنسرز لیں گے. ٹھیک ہے جی, سوالات ہیں وہ آپ ہم سے شیئر کر سکتے ہیں. اب ہمارا سوال و جواب کا سیشن شروع ہوا چاہتا ہے. جی آپ میں سے جن کے بھی ذہن میں سوالات ہوں اپنا ہینڈ ریز کر کے اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں. بھائی جب تک لوگ جو ہے وہ سوالات کے بارے میں سوچ رہے ہیں, آپ یہ جو عید کا بریک یا یہ جو ہمارے آخر کے 10 دن ہیں ان کے بارے میں تھوڑا بتا دیجیے, اور عید میں بھی جو بریک آئے گا اس کے بارے میں بھی تھوڑی معلومات شیئر کر دیجیے. جی, یہ جو 10 دن ہیں ذی الحجہ کے یہ بہت ہی ان کی فضیلت ہے, اور ان کی قسم بھی اللہ تعالیٰ نے کھائی, وَلَيَالٍ عَشْرٍ وَالْفَجْرِ وَلَيَالٍ عَشْرٍ. تو سورہ فجر کے اندر جن 10 راتوں کی قسم کھائی گئی ہے, مفسرین کی اکثریت جو ہے اس کو یہی تسلیم کرتی ہے کہ یہ ذی الحجہ کی یہ 10 راتیں ہیں. تو ان دن میں جو اچھے اعمال کرنے کے حوالے سے جو فضیلت آئی ہے وہ حدیث شریف میں صحیح حدیث کے اندر ہے کہ جہاد فی سبیل اللہ سے بھی بڑھ کر کسی اگر جو ہے عمل کا اجر ہے تو وہ ان دنوں میں کیے ہوئے اعمال کا اجر ہے. تو اس لیے اس میں کثرت سے اچھے اعمال کرنے چاہیے, اور روزے رکھنا بھی مستحب ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث میں یہ موجود ہے کہ اس میں روزے رکھنا بھی جو ہے وہ باعث فضیلت ہے اور اس کا بڑا اجر ہے. تو یہ 10 دن ہیں, ان میں کثرت سے ہمیں اچھے اعمال کرنا چاہیے. تو ایک تو یہ اس فضیلت کے حوالے سے ہے, یہ ہمیں سب کو جو ہے اس طرح کی جو اعمال ہیں اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے. بعض اعمال ایسے ہیں جو کہ جو مشقت طلب ہوتے ہیں, زیادہ وقت لگتا ہے اس میں. بعض ایسے اعمال ہیں کہ جن پہ اتنا زیادہ ایفرٹ نہیں لگتی لیکن اس کا اجر بہت زیادہ, جیسا کہ یہ جو 10 دن ہیں اس کے اندر اگر روزے رکھ لیے جائیں ٹھیک ہے تو اس کا بھی بڑی فضیلت ہے. ہاں عید کا بس روزہ نہیں ہوتا, اور نہ ہی جو ہے اس کے بعد کے جو دن ہوتے ہیں ایام تشریق ان کا روزہ ہے. باقی یہ ہے کہ یوم العرفہ تک جو ہے یہ روزہ آپ اس کو رکھیں گے. تو یہ اس کی فضیلت ہے. باقی انشاءاللہ آگے جو عید اگلے ہفتے جو ہے ہمارا عید کا معاملہ ہوگا تو ہم جو ہے ویسے کوشش کریں گے, کیونکہ زیادہ چانسز یہ ہیں کہ 20 یا 21 کو عید ہوگی, تو 18 کو دن بن رہا ہے اگلا سنڈے, تو انشاءاللہ ہم پروگرام کریں گے. اگلا پروگرام اس کے بعد والا پروگرام ہم دیکھیں گے شاید کہ ہم اس کو شاید اسکپ کریں, لیکن یہ اگلا پروگرام اس طریقے سے شیڈول کے مطابق ہی ہوگا انشاءاللہ. بھائی یہاں پر قطر میں تو اناؤنس ہو چکا ہے کہ جو 20 تاریخ کی عید ہوگی. جی جی بالکل, یہاں تو 20 تاریخ کی ہے لیکن وہاں پہ شاید 21 تاریخ کی ہے. مجھ سے مجھے یاد ہے کہ لاسٹ ٹائم جنید نے کچھ کوئز کے اوپر جو ہے کچھ وہ دیے تھے, اگر اس کے بارے میں اگر آپ مطلب وہ آپ کی نظر سے گزرے ہوں تو آپ ان کو ایکسپلین کر سکتے ہیں کہ انہوں نے کچھ سوالات اٹھائے تھے لاسٹ کوئز پہ. جی مجھے یاد نہیں آ رہا اس وقت کہ آپ نے مجھے بھیجے تھے سیپریٹ. جی ابھی ہم دوبارہ ایک دفعہ ٹھیک ہے, وہ سیپریٹ پھر دیکھ لیں گے. اگر کوئی پرٹیکولر کوشچن ہو کسی کا تو پھر ہم سیپریٹ دیکھ لیں گے.
کیونکہ یہاں پہ تو سب نے ریبت کوئی اٹیمپٹ کرنے ہیں تو بہتر ہے کہ وہ اپنے طور پہ اٹیمپٹ کریں. ہاں کسی کو کوئی کویشچن ہے اس کو سیپریٹ ہم لے لیں گے تاکہ وہ جو ہے نا کوئی اس کو فائدہ دے حل کرنے کے حوالے سے. کامران لطیف عباسی صاحب اپنا سوال پوچھنا چاہتے ہیں. جی جی پوچھیں. کامران. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. یہ سورہ انعام کی جو آیت نمبر 159 ہے اس کی تھوڑی سی وضاحت کر دیں. اس میں یہ ہے کہ جو لوگ دین میں رائے نکالیں گے تو ان کا جو فیصلہ ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی کرے گا. تو اس سے کیا مطلب ہے؟ دنیا میں مطلب جس طرح مختلف فرقے ہیں ان کے بارے میں دنیا میں حق اور صحیح کا فیصلہ نہیں ہو سکتا کہ یعنی بات وہی ہو رہا ہے کہ ان الذین فرقوا دینہم، جنہوں نے دین میں راستے نکالے یا تفرقہ پیدا کیا، وکانوا شیعہ اور شیعہ اور گروہ ہو گئے، لست منہم فی شیء. ٹھیک ہے، ان سے لست منہم یعنی ان کے اندر فی شیء کچھ بھی نہیں ہے تمہارے لیے. انما امرہم الی اللہ، وہ اللہ تعالیٰ ہی ان کا فیصلہ کرے گا. ظاہر بات ہے کہ یہ صحیح معنوں میں تو ان کا جو جرم ہے اس کی سزا اللہ ہی دے سکتا ہے یا اس کا احاطہ تو اللہ ہی کر سکتا ہے. اور ثم ینبئہم بما کانوا یفعلون، پھر وہ ان کو بتا دے گا جو وہ کام کیا کرتے تھے. تو وہ بیسیکلی اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ آپ لوگ اس کو ان کے جو خرابیاں ہیں یا جو بھی انہوں نے فساد مچایا ہے اس کا احاطہ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ ہی ہے جو کہ صحیح معنوں میں جانتا ہے کہ کس حد تک انہوں نے خرابیاں پیدا کی ہیں، اور اللہ تعالیٰ پھر ان کو بتلا دے گا جو بھی وہ اعمال کیا کرتے تھے. ٹھیک ہے. جنید آپ اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا سوال نا وہی پچھلے ہفتے جو کوئز میں کچھ کنسرنس تھے اس کے حوالے سے تھا کہ ایک سوال گزرا تھا کوئز کے اندر کہ سورہ انعام آیت نمبر 139 میں فرمائشی معجزات نہ دکھانے کی کیا حکمتیں بیان کی گئی ہیں. تو ان میں ایک آپشن تھا کہ انسانی شعور ارتقاء کی منازل طے کرتے ہوئے آج اس مقام پر پہنچ چکا ہے کہ اسے معجزات کی حاجت نہیں رہی. تو اس سے مطلب کہ ٹک کرنے سے نا کوئز کا آنسر غلط ہو گیا تھا. لیکن میں نے نا خالد محمود عباسی صاحب کی تفسیر یہ جو رمضان میں گزری ہے اس میں غالباً جو ہے وہ ان سے سنا تھا کہ انہوں نے اس پوائنٹ کو ریز کیا تھا کہ معجزات جو ہے نا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور تک انسانیت جو ہے وہ ایک طرح سے ارتقاء کی مطلب عقلی ارتقاء کو مطلب پہنچ چکی تھی کہ ان کو معجزات کی اس طرح مطلب وہ ضرورت ہو جس طرح کے شروع کے انبیاء کے جو ہے وہ دور میں ہوا کرتی تھی. تو میں نے اس خیال میں اس کو ٹک کیا تھا. آپ اس کے اوپر مطلب آپ کی کیا رائے ہے اس حوالے سے کہ انسانی شعور جو ہے وہ ارتقاء کے مناظر مطلب اس پہ تھوڑا سا کمنٹ کر دیجیے گا, کیونکہ انہوں نے ان کی وجہ سے جو ہے وہ مجھے اس کو جو ہے وہ تھوڑا سا ایشو مطلب اس کی وجہ سے میں نے اس کو بھی ٹک کیا تھا اور میرا سوال جو ہے وہ غلط ہو گیا تھا آنسر. نہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ انسان کا شعور تو ارتقاء پذیر ہو چکا ہے, اسی لیے اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے جو معجزہ دیا گیا وہ ایسا معجزہ دیا گیا جو دنیا تک موجود رہے گا. لیکن یہ کہہ دینا کہ معجزے کی ضرورت نہیں رہی ہے یہ بات غلط ہے, کیونکہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے معجزے کے طور پر رکھا ہے اور اسے پرزرو رکھا ہے. اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ جو ہے جب بھی اپنی بات پیش کرتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین, تو برہان لے کر اگر تم سچے ہو. اور برہان جو ہے وہ قرآن مجید میں وہ معجزات کے لیے استعمال ہوا ہے, بینہ کا لفظ بھی معجزات کے لیے استعمال ہوا ہے. لقد ارسلنا رسلنا بالبینات, یقیناً اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو بینات کے ساتھ معجزات کے ساتھ بھیجا. تو یہ بات کہنا جو ہے شاید مطلب انٹرپریٹیشن کی بات ہوگی, جس طریقے سے بھی کوئی ذریعہ بات انٹرپریٹ کر رہا ہے شاید اس کا پورا اگر آپ خالد صاحب کو بھی سنیں گے شاید آپ کو مزید کلیئر ہو جائے گی بات. لیکن یہ ہے کہ یہ بات بہرحال اگر تو جو بھی پرسیو کی گئی یہ درست نہیں ہے کہ ہمیں آج انسانی شعور ارتقاء پذیر ہو کے آج اس مقام پہ آ گیا کہ اس کو معجزہ کی ضرورت نہیں رہی. یہ بات درست نہیں ہے. اگر ایسا ہوتا تو پھر اللہ تعالیٰ قرآن مجید کو معجزہ کیوں بناتے اور پھر قرآن کے معجزے کو محفوظ کیوں رکھتے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ اس کی ضرورت ہے, اور واقعی اس کی ضرورت ہے. اگر آپ خالص فلسافیکل سینس میں بھی دیکھیں
کہ اگر قرآن مجید نہ ہوتا تو اب ہمارے پاس کوئی ایسی بنیاد نہیں تھی، عقلی بنیاد، جس کی بنا پر ہم اسلام کو سچا دین ثابت کر سکتے. ٹھیک ہے، تو یہی ہم بار بار کہتے رہے ہیں جب ہم جی جی یہاں پہ نا کوشچن میں فرمائشی معجزے کی بات ہوئی ہے. قرآن مجید جو ہے وہ تو معجزہ جو ہے وہ قرآن خود جو ہے وہ اس میں وہی فی ریب مما نزلنا کی آیت سے مطلب وہ معجزہ، اور اس سے کوئی انکار بھی نہیں ہے کہ، لیکن یہاں پہ فرمائشی معجزہ جو ہے سورہ انعام کے اندر جو بار بار جس طرح وہ مشرکین ڈیمانڈ کر بالکل صحیح بات. کیونکہ تو فرمائشی معجزہ جو نہ دکھانے، فرمائشی معجزہ نہ دکھانے کا بھی جو ریشنل ہے وہ یہ نہیں ہے کہ انسانی شعور اس تک پہنچ گیا، بلکہ یہ پہلے سے ہی بند ہو گیا تھا. فرمائشی معجزہ جو ہے وہ تو قوم سمود کو دکھایا گیا تھا، اس کے بعد کوئی یعنی جو ریلیجس ہسٹری جو قرآن میں بھی آئی ہے اس میں اس کا ذکر نہیں ملتا. اور اس کی اللہ نے ریزن یہ دیا تھا اللہ تعالیٰ نے کہ لوگ جو ہے پھر بھی نہیں مانتے، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہلت نہیں ملتی. تو یعنی یہ جو فرمائشی معجزہ نہ دکھانا، اس کا بھی تعلق انسان کے شعور کے ارتقاء کے ساتھ اس لیے نہیں ہے کہ یہ تو یہ سلسلہ جو ہے بہت عرصے پہلے منقطع ہو چکا تھا. اور خود آپ دیکھیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ تھا تو اس کو بھی منع کیا گیا کہ ہم ایسا فرمائشی معجزہ نہیں دکھائیں گے. پر معجزہ جو ہے وہ دکھانا ضروری ہے، وہ دکھایا جاتا رہا ہے. وہ تمام جو رسولوں کو اللہ تعالیٰ نے معجزات دیے ہیں، اور اب جو ہے معجزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا وہ قرآن مجید ہے. تو یہ بھی اس کا تعلق جو ہے وہ انسان کے شعور کے ارتقاء کے ساتھ نہیں ہے. ہاں جو صحیح بات یہ کی جا سکتی ہے کہ انسان کا جو شعور جیسے جیسے ارتقاء پذیر ہوتا رہا اس کے مطابق ہی معجزات دکھائے جاتے رہے. اور اب قرآن مجید کی شکل میں کیسا معجزہ موجود ہے کہ جو آج کا جو سب سے یعنی انسان کا جو ارتقاء پذیر ذہن ہے اس کو بھی وہ سیٹسفائی کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بات اگر کہی جائے تو یہ درست ہوگی کہ اس کے مطابق یعنی ایسا معجزہ دیا گیا کہ اب انسان کا شعور جتنا مزید ترقی کرتا رہے وہ برحال جو ہے اس معجزے کا ادراک رکھنے کی قابلیت رکھے گا. اور اس سے بہتر کوئی معجزہ اور اب نہیں ہو سکتا کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے. یعنی اللہ تعالیٰ چاہیں تو لا سکتے ہیں، لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی جو بھی اللہ تعالیٰ کی جو ایک حکمت ہے اس کے تحت اللہ تعالیٰ نے جب یہ سلسلہ منقطع کر دیا تو اب ایک طرح سے وہ ایک ایسا معجزہ ہی اللہ تعالیٰ نے پیش کیا جو آگے سسٹین کرے گا رہتی دنیا تک. ٹھیک ہے، تو یہ اس کانٹیکسٹ میں ہمیں بات جو ہے سمجھنی چاہیے. باقی یہ ہے کہ یہ بات کہہ دینا یہ درست نہیں ہے کہ آج ضرورت نہیں ہے کسی بھی معجزے کی، چاہے فرمائشی معجزہ جو ہے ذری بات ہے وہ تو اب آئے گا بھی نہیں، لیکن معجزے کی ضرورت تھی، حاجت تھی انسان کو، اور وہ موجود ہے. مدثر بھائی ایک اور کوشچن بھی ہے کہ سورہ انعام آیت نمبر 139 میں ایک اہم موضوع انبیاء اور رسول علیہ السلام کے شرک کے خلاف جدوجہد اور اس راہ میں جھیلی گئی مشکلات کو واضح کرنا ہے. تو اس کو بھی جو ہے وہ درست مارک کرنے سے جو ہے وہ آنسر جو ہے وہ غلط ہو گیا تھا کوئز کا. حالانکہ سورہ انعام کے شروع میں جو ہے وہ مطلب اس میں بتایا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ سے پہلے بھی جو ہے وہ بہت سے انبیاء جو ہیں ان کو بھی جھٹلایا گیا ہے. تو مطلب ان کو بھی ان کی تکالیف کا بھی ذکر ہوا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو ہے وہ اللہ کی طرف سے توحید کا ہی جو ہے وہ پیغام دے رہے ہیں، بیسیکلی شرک کی ہی نفی کر رہے ہیں. تو یہاں پر جو ہے وہ اس سوال کا جواب مطلب میرے خیال میں درست بنتا تھا، لیکن جو ہے غلط جو ہے وہ صحیح ہوا ہے کہ ایک اہم موضوع ہے وہ انبیاء اور رسول علیہ السلام کے شرک کے خلاف جدوجہد نہیں ہے آپ کے مطلب کوئز کے حوالے سے. کائنڈلی اس کو بھی دیکھ لیجیے گا. جی اس میں اصل میں دیکھیں نا بات وہی ہے کہ ہم بات کر رہے ہیں کہ آیات کی، ویسے تو ذری بات سورہ نام میں تو ذکر ہے، لیکن جو آیات ہیں شروع کی اس کے اندر اصل میں انبیاء رسول علیہ السلام کی اسٹرگل کا ذکر اس طریقے سے نہیں آیا. وہ آگے آئے گا جب سورہ آراف میں ہم جائیں گے تو دیگر جو انبیاء رسول علیہ السلام کی اسٹرگلز ہیں اور جو قوموں کے خلاف ان کی جو جدوجہد رہی ہے اس کا ذکر آیا ہے. تو مطلب اجمالی ذکر تو ذری بات ہے، وہ ہر جگہ پہ ذری بات شرک کے خلاف ہے انبیاء رسول علیہ السلام کا ذکر، لیکن وہاں پہ جو مین ٹاپک اگر آپ دیکھیں وہ ہے بیسیکلی جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر وہ اعتراض اٹھا رہے ہیں، اور خاص طور پر یہ جو فرمائشی معجزہ والا مسئلہ ہے. تو یہ وہ مین جو ہے بیسیکلی ٹاپک ہے. تو اس لیے وہ اگر آپ کرتے ہیں تو اس کو رد ہوتا ہے. یعنی یہ اس لیے ڈیزائن اس لیے کیا گیا نا کہ آپ نے اچھی طریقے سے پڑھا ہوا ہے، آپ نے 139 جو آیات ان کو اچھی طرح دیکھا ہوا ہے، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں مین جو ہے ٹاپک یہ نہیں ہے. تو اس لحاظ سے پھر وہ غلط ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا، جزاک. تو ماشاءاللہ سے آپ جو ہے اس کو ویسے میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ جنید ہمارے گروپ کے وہ ممبر ہیں جو آئی تھنک کوشچنس کو چیلنج کرتے ہیں، اور بہت سارے ایسے کیسز ہیں وہ صحیح بھی ثابت ہوئے، ہمیں واپس جا کے صحیح کرنا پڑا تھا کہ ہاں ہم سے غلطی ہوئی، اس کو صحیح کرتے ہیں. لیکن
مطلب میں اپریشیٹ کروں گا کہ وہ جس طریقے سے چیزوں کو بالکل یہ تو ہے، مطلب لے کے آگے اور چلتے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان سے بھی ہمیں کوئی جو ہے انپٹس ملتی ہیں، بڑی پازیٹیو بڑی اچھی انپٹس ملتی ہیں. تو باقی یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو کوئز ہیں ان کو بنایا گیا اس طرح بنایا گیا چیلنجنگ، تھوڑا سا جو ہے غور سے دیکھنا پڑے. ڈفرینسز تھوڑے بڑے سٹل ہوتے ہیں، بڑے کم سے تھوڑے سے ڈفرینسز ہوتے ہیں. آئیڈیا یہ ہوتا ہے کہ جو کوئز حل کرنے والا ہے وہ آنکھیں بند کر کے اسے نہ کرے، وہ اچھی طرح سوچے سمجھے غور کرے کہ اسٹیٹمنٹ میں کیا فرق ہے. تو اس سے ساری بات ہے، مقصد وہی ہے کہ آپ کی انڈرسٹینڈنگ جو ہے اس میں اضافہ ہو، آپ دیکھیں کہ واقعی آپ کی انڈرسٹینڈنگ ٹھیک ہے. نہیں ایک بندہ اگر اس طرح کی بات دیکھے گا دوبارہ جا کے دیکھے گا تو بہتر. مقصد تو یہی ہے کہ ہم سیکھیں اس سے. تو کوشش یہ کی کہ تھوڑی سی چیلنجنگ رکھے گئے ہیں تاکہ لوگوں کو فائدہ ہو اس سے. سوری میں نے میوٹ کر لیا. میں ایک بات اور پوچھ لوں. پوچھو. کہ مطلب کسی بھی جس طرح ابھی ہم آیت نمبر 139 میں ایک اہم موضوع، تو مطلب کسی بھی جگہ پہ صرف ایک سے زیادہ اہم موضوع موجود ہو نہیں سکتے. مطلب ہمارا اکثر جو ہے وہ فوکس اس طرح ہوتا ہے، یا کوئز میں بھی ہم پورٹری کر رہے ہوتے ہیں کہ ایک مطلب اہم موضوع صرف ایک طرح کا ہے. حالانکہ مطلب ایک سے زیادہ موضوع بھی تو آ نہیں سکتے ایک جگہ پہ. ایک جو ہم آیات جی آ سکتے ہیں بالکل، وہ ریفر ہو سکتے ہیں. یعنی جب بدل بتا ہے وہ جو کوشچن پوچھا جا رہا ہے وہ کسی خاص کانٹیکس میں پوچھا جا رہا ہے، تو اگر کوشچن جو ہے اسے اکراس دا بورڈ پوچھا جائے تو پھر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں ایک سے زیادہ بھی ہوں گے. لیکن اگر کہا جائے کہ ایک اہم موضوع یہ ہے تو بہرحال وہ پھر اس پرٹیکولر کسی موضوع کی طرف جو ہے وہ اشارہ کیا جاتا ہے. مطلب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتنی ہارش مطلب اس میں الفاظ میں اللہ پاک جو ہے وہ آیات بھیج رہے ہیں کہ آپ جو ہے وہ اگر آپ کو ان مشرکین کے ان کے اعتراضات جو ہے وہ اس طرح مطلب آپ کو وہ تنگ کر رہے ہیں، تو آپ جو ہے سیڑھی لگا کے جو ہے وہ آسمان کی طرف جو ہے آپ خود سے اتنی مطلب وہ سختی سے اللہ پاک جو ہے وہ کر رہے ہیں. تو صرف مطلب فرمائشی معجزے سے ہٹ کے یہ بھی ایک طرح سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتحان بھی تو ہے نا، کہ ان کو اللہ پاک کی طرف سے مطلب اس طرح کا سرزنش کا لفظ تو نہیں کہنا چاہیے، لیکن اس طرح کا اتنا مشکل وقت ان پہ آ رہا ہے. تو یہاں پہ سوال میں بھی یہی تھا کہ انبیاء اور رسول علیہ السلام کی جو ہے وہ مشکلات جد و جہد جو ہے، تو اس وجہ سے جو ہے وہ مطلب یہ صرف ہم اصل میں وہ تھا نا کہ شرک کے خلاف جدوجہد. اب یہاں پہ تو بات آپ وسلم کی جو اسٹرگل ہے یہاں پہ وہ اس کانٹیکس میں تھی کہ جو وہ ایک اعتراضات اٹھا رہے تھے، خاص طور پہ جو مین اعتراض تھا کہ آپ فرمائشی معجزہ نہیں دکھاتے. تو اسی پہ جو ہے جو تھوڑی بہت اللہ کی طرف سے ہوئی ہے بات کہ آپ بار بار جو ہے یہ مطالبہ کر رہے ہیں، یہ مناسب نہیں ہے، یہ لوگ نہیں ماننے والے. تو اگر آپ لا سکتے ہیں فرمائشی معجزہ لے آئیں، ہم نہیں دکھائیں گے. تو ٹاپک وہی ہے فرمائشی معجزے والا. تو سمجھ نا کہ یہ اسی کانٹیکس میں آپ وسلم کی اسٹرگل تھی، اور آپ کو جو ہے سمجھایا بھی گیا تھوڑے سخت الفاظ کے ساتھ، کیونکہ آپ کے دل میں بھی یہ خواہش پیدا ہو رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ اس طرح کوئی معجزہ دکھائی دے اور تاکہ یہ مسئلہ حل ہو جائے. تو اس پہ اللہ تعالیٰ جو ہے سمجھا رہے ہیں اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، دیکھیں یہ نہیں ماننے والے. اور اس کے آگے پہ جو حکمت والی دلیل دی گئی، بڑی زبردست ایک دلیل دی گئی ہے، وہ بھی آگے میرے خیال میں کوئز میں ہے کہ آخر کیا وجہ تھی اس کی. تو وہ پھر بتایا گیا کہ آخر اس کی وجہ کیا ہے، کہ آخر ہم کیوں فرمائشی معجزہ نہیں دکھا رہے. تو دیکھیں ٹاپک وہی ہے، ٹاپک وہی فرمائشی معجزے والا ہے، اور اسی کی طرف جو ہے اشارہ کیا جا رہا ہے کہ آپ دیکھیں گے وہ اس ٹاپک کو ریفر کریں. ٹھیک ہوگا جی، جزاک اللہ جی، صحیح. شکریہ. اور اگر کوئی سوال پوچھنا چاہیں تو وہ اپنا ہینڈ ریز کر سکتے ہیں. جس بھائی اب بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ مزید کوئی ریز ہینڈ نہیں ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، باقی پھر آف لائن کوشچن ہوگا تو پھر وہ دیکھ لیں گے. باقی اب اس پچھلے ہفتے کا بھی کوئی تھوڑا سا لیٹ ہو گیا تھا، معذرت میری طرف سے، کچھ مصروفیت چل رہی تھی، لیکن یہ ہے کہ آپ کو مل جائے گا انشاءاللہ. جی میں نے آپ نے کوئی شیئر کر شیئر دیا کر دیا آج میں نے سب سے. ٹھیک، بس صحیح ہے. تو ماشاءاللہ سے اپنی کوئزز اور اسائنمنٹ سب جمع کراتے رہیں تاکہ جو ہے آپ کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے اس میں اضافہ ہوتا رہے اور رسوخ جو ہے آپ کو حاصل ہو ان مقامات کے حوالے سے.
تو ہم پہ کلاس کا اختتام کریں، اگر آپ لوگوں میں سے کسی کے پاس مزید کوئی سوال نہیں ہے تو جی مدثر بھائی آئی تھنک آپ کے پاس ٹھیک ہے جی، اللہ تعالیٰ ہمارا جو ہے یہاں پہ سمجھنے سمجھانے کا جو سلسلہ ہے اسے قبول فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی رسولہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.